سب سے پہلے اہم موضوع پر بات کریں گے۔ جنگجوؤں کے خلاف جنگ جاری اور جنگجو کر رہے تھے ایکس کا استعمال، جسے سابقہ ٹویٹر بھی کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے کئی ایسے اکاؤنٹ جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں جن میں ملیٹنٹ کہیں نہ کہیں غلط افواہیں پھیلا رہے تھے۔ جموں کشمیر سرکار کی طرف سے اگر بات کی جائے تو انہوں نے اس میں پہلے پہل کی تھی، جس میں جموں کشمیر پولیس کا بھی ایک بڑا رول مانا جاتا ہے، اور اب جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ کئی ایسے اکاؤنٹس تھے اور اس طرح کی ٹیکنالوجی کا جو ہے ملیٹنٹ استعمال کر رہے تھے، جس سے وہ یہاں پر نوجوانوں کو بہکاتے تھے۔ لیکن اب سرکار نے جو ہے فیصلہ کیا ہے، اس طرح کے اکاؤنٹس یا جو بھی اس طرح کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، چاہے وی پی اینز کی بات کریں یا کوئی بھی ایسی ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا جاتا ہے، ان لوگوں کے خلاف بڑی سے بڑی کارروائی کی جائے گی۔ اس حوالے سے کیا کچھ خبر ہے آپ کو بتانا چاہیں گے، اور میرے ساتھ کچھ دیر بعد میرے ساتھی بھی موجود رہیں گے جن سے مفصل مکمل جانکاری بھی لیں گے۔ حکومت ہند کی جانب سے جموں کشمیر میں اکثریت پسندوں کی سرگرمیوں کے خلاف مربوط کارروائیوں کے ایک حصے کے طور پر اکثریت پسندوں کی ترجمانی کرنے والے ایکس سابق ٹویٹر اکاؤنٹس کو بند کر دیا گیا ہے۔ ان اکاؤنٹس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہیں سرحد پار سے چلایا جا رہا تھا۔ ANN کو باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ حکومت ہند نے ان اکاؤنٹس کے بارے میں ایکس یعنی سابق ٹویٹر نامی مائکرو بلاگنگ سائٹ کو شکایت کی تھی کہ ان کے ذریعے دہشت گردی کو فروغ دینے اور دہشت پھیلانے کی کارروائی کو عام کیا جاتا ہے، اس لیے انہیں بند کیا جانا چاہیے۔ معلوم ہوا ہے کہ ایکس نے ایسے 4 اکاؤنٹس کو منظم کر دیا ہے اور اب ان اکاؤنٹس تک بھارت میں رسائی نہیں ہو سکتی۔ حکومت ہند نے ایک قانون پاس کیا ہے جس کے مطابق سوشل میڈیا سائٹس پابند ہے کہ وہ ایسی معلومات کو ہٹائے یا حذف کرے جن کے بارے میں حکومت یہ شکایت کرے کہ ان سے ملک دشمنی پھیل رہی ہے یا امن عامہ کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ٹویٹر اور فیس بک نے حکومت ہند کے اس قانون کے پس منظر میں کئی افراد یا تنظیموں کے ہینڈلرز پر پہلے ہی پابندی عائد اور انہیں محدود بھی کیا ہے۔ بعض اوقات قابل اعتراض مواد ان سائٹ سے ہٹایا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس اقدام کے بعد اگر کوئی شخص اکثریت پسند گروپوں کے ٹویٹر اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں یہ پیغام مل جاتا ہے کہ ان اکاؤنٹس کو ایک قانونی ضرورت کے پیش نظر ہندوستان میں روک دیا گیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ جن اکاؤنٹس کو روک دیا گیا ہے ان میں سے دی کریسٹ اکاؤنٹ اور KC پاک 4، اس کے علاوہ RR کشمیر سلی 1221 شامل ہے۔ یہ اکاؤنٹس عام طور پر اکثریت پسندوں کے حملوں کی تصاویر یا ویڈیوز اپلوڈ کر رہے تھے، جن میں سے کلدم اکثریت پسند تنظیم دی ریزسٹنٹ فرنٹ یعنی TRF اور دی پیپلز فاسسٹ فرنٹ PIFF شامل ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ ذیلی تنظیمیں اصل میں ممنوعہ لشکر طیبہ کی شاخیں ہیں۔ لشکر طیبہ کو ایک بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا ہے۔ اکثریت پسند تنظیمیں ان ٹویٹر اکاؤنٹس کو جموں اور کشمیر میں اکثریت پسندوں کی سرگرمیوں کے بارے میں پریس بیان جاری کرنے کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ فوج یا پولیس پر اکثریت پسندوں کے حملوں کے بعد ان اکاؤنٹس پر حملوں کی ویڈیوز اپلوڈ کی گئی تھی۔ کئی بار تصاویر یا ویڈیوز اپلوڈ ہوتے ہیں کے بعد ان حملوں کے بارے میں حکام کی جانب سے دیے گئے بیانات پر سوال بھی اٹھائے جا رہے تھے۔ حکومت ہند کی وزارت اطلاعات و نشریات نے اس سے قبل بھی ہندوستان مخالف سرگرمیوں پر ہندوستان میں کئی ٹویٹر اکاؤنٹس پر پابندی عائد کی تھی۔ یہ اقدام ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب وزارت داخلہ نے جموں کے پہاڑی خطوں میں، جن میں پونچھ اور راجوری اضلاع کے بیشتر علاقے شامل ہے، میں ایک وسیع آپریشن شروع کیا ہے تاکہ اکثریت پسندوں کو ہلاک کیا جائے اور ان کی سرگرمیوں کا قلع قمع کیا جائے۔ نریندر مودی کے تیسرے بار وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد وزارت داخلہ امت شاہ نے دہلی میں ایک اہم میٹنگ منعقد کی جس میں بڑھتی ہوئی اکثری کارروائیوں پر روک لگانے کے لیے ایک حکمت عملی واضح کی گئی ہے۔ اکثریت پسندوں نے فوج پر گزشتہ ایک سال کے دوران کئی بڑے حملے کیے ہیں جن میں سے فوج کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ حزب اختلاف کی پارٹیوں بالخصوص جموں و کشمیر کی سیاسی جماعتوں کے رہنما حکومت پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ جموں و کشمیر کی صورتحال سے متعلق غلط بیانی سے کام لے رہی ہے۔
ان کے مطابق جموں و کشمیر میں زمینی صورتحال انتہائی دماغ خیز ہے، تاہم حکام کا کہنا ہے کہ جموں و کشمیر میں اکثریت پسندوں کا خاتمہ کیا گیا ہے اور قیام امن کے بعد بڑی تعداد میں سیاح وارد کشمیر ہوئے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس طرح سے جو دہشت گرد ہے وہ کہیں نہ کہیں ان ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس پر میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود رہیں گے عارف رشید، اور ان سے بھی جاننا چاہیں گے، جہاں ہم بات کرتے تھے پہلے ملیٹنٹ اتنے ہائی اینڈ اکوپمنٹس ہوتے نہیں تھے، اور جب ہم ہتھیاروں کی بات بھی کرتے ہیں، ہم نے ڈوڈا میں دیکھا جو انکاؤنٹر ہوا اس میں بھی کس طرح سے ملیٹنٹوں کے ہتھیار جو ہے وہ ضبط کیے گئے، ہائی اینڈ اکوپمنٹس ان کے پاس تھے وہ بھی جو کیے گئے ہیں، اور اس حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے 3 سے 4 گروپ ابھی بھی جو ہے جموں ریجن میں موجود ہے، انہیں مارنے کے لیے ایلیمنیٹ کرنے کے لیے جہاں فوج چوکس ہے، کوشش کر رہی ہے، وہیں پر یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹر جنرل پولیس نے بھی اس بات کو باور کیا ہے کہ کسی بھی فرد واحد کو جو بھی ملیٹنٹوں کے صفوں میں بالواسطہ یا بلا واسطہ شامل ہو ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔